بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک موضوع پہ بات کریں گے کہ جب بچیاں بلوغت کو پہنچتی ہیں اور ان کو کوئی اچھا لگتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتی، اور یہاں تک کہ جس کو وہ پسند کرتی ہیں اس سے بھی نہیں بتاتی، اپنے والدین کو نہیں بتاتی، اور یہ کہ ہر کسی سے چھپاتی ہیں، اور شادی وہ کسی اور سے کر لیتی ہیں اور پسند ان کو کوئی اور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کہ وہ آنے والی زندگی کو خوش نہیں گزار پاتی اور بے چین اور بے قرار رہتی ہیں۔ تو بچیوں کو اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا چاہیے۔ اگر وہ کسی کو بھی پسند کرتی ہیں تو اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، یا اپنے کسی بڑے کو یا بھائی کو یا بہن کو بتائیں، تاکہ وہ اس سے آپ کا نکاح کر سکیں یا آپ کی خاطر وہ بات چیت کو بڑھا سکیں۔ ایک شاعر نے اس موضوع پہ کچھ یوں کہا ہے: جہاں پھولوں کو کھلنا تھا وہیں کھلتے تو اچھا تھا، جہاں پھولوں کو کھلنا تھا وہیں کھلتے تو اچھا تھا، تمہیں کو ہم نے چاہا تھا، تمہیں ملتے تو اچھا تھا۔ کوئی آ کر ہمیں پوچھے تمہیں کیسے بھلایا ہے، تمہارے خط کو اشکوں سے شب غم میں جلایا ہے، ہزاروں زخم ایسے ہیں اگر سلتے تو اچھا تھا، تمہیں کو ہم نے چاہا ہے، تمہیں ملتے تو اچھا تھا۔ تمہیں جتنا بھلایا ہے تمہاری یاد آئی ہے، بہار نو جو آئی ہے وہی خوشبو لائی ہے، تمہارے لب میری خاطر اگر ہلتے تو اچھا تھا، تمہیں کو ہم نے چاہا تھا، تمہیں ملتے تو اچھا تھا۔ ملا ہے لطف بھی ہم کو حسین یادوں کے جھلمل میں، کٹی ہے زندگی تم بن پر اتنی سی ہے دل میں، اگر آتے تو اچھا تھا، اگر ملتے تو اچھا تھا، تمہیں کو ہم نے چاہا ہے، تمہیں ملتے تو اچھا تھا۔ میں تب 15 سال کی تھی جب میں گجرانوالہ میں 10ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور آفیسرز کالونی میں رہتی تھی۔ تو میرے گھر کے سامنے ایک اسکول تھا، تو وہاں پہ میں آرٹس کلاس میں جاتی تھی۔ تو میں تب 10ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور 8ویں کلاس میں 2 ہی لڑکے تھے۔ ایک کا نام نوید تھا جو کہ مجھے اچھا لگتا تھا، اور جب میں گھر سے واپس جاتی تھی چھٹی کے ٹائم تو میں اپنے گھر کے دروازے پہ اسٹول رکھ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور اسے سائیکل پر جاتا ہوا دیکھتی تھی۔ اس کا نام نوید تھا۔ میں نے کبھی اس کا پورا نام بھی نہیں جانا، اور 8ویں کلاس میں بس 2 ہی لڑکے تھے تب، اور مجھے اس کے دوسرے ساتھی کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ تو پھر وہ 1992 کی بات ہے، تو میں نے اسکول والوں کو بھی نہیں بتایا، ہماری میڈم تھی، میڈم حمیدہ، ان کو بھی نہیں بتایا، اپنی ٹیچرز کو بھی نہیں بتایا۔ میری کلاس فیلوز تھیں، وہ مجھ سے اکثر پوچھتی ہوتی تھیں کہ تبندہ آپ نے کس سے شادی کرنی ہے، لیکن میں تب شادی کو نہیں سمجھ پاتی تھی، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ شادی کر کے عورت کو بہت سی مشکلات سہنی پڑتی ہیں، بچے پیدا کرنے پڑتے ہیں، بچے پالنے پڑتے ہیں، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنا آتا ہے۔ تو میں نے اپنے ابو سے بھی نہیں کہا، اپنی امی سے بھی نہیں کہا، اپنے بڑے بھائیوں سے بھی نہیں کہا، یہاں تک کہ اپنی چھوٹی بہن کو بھی نہیں بتایا، اور لاہور چلی آئی۔ یہ 1992 کی بات ہے۔ تو لاہور میں آ کے میں نے ایف اے میں داخلہ لیا، ایف اے اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، پھر بی اے پاس کر لیا، اس کے بعد میں نے اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹرز کر لیا۔ میرے گھر والوں نے بہت کہا کہ تم اسپیشل ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کر لو، لیکن میں نے نہیں کی۔ میں نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کر لیا، ایم اے انگلش 3 دفعہ کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں ہو سکا، پھر ایم اے اردو کر لیا، یہاں تک کہ میں قرآن پاک میں بہت اچھی طرح سے مطالعہ کر رہی ہوں، اور قرآن پاک کی ہر صورت جانتی ہوں، اور قرآن پاک کی ہر صورت کی تفسیر اور مطالعہ کر چکی ہوں، علم دین حاصل کر چکی ہوں۔ لیکن آج بھی میرے دل میں خلش ہے کہ کاش میں اپنے گھر والوں کو بتا سکتی تو میری شادی نوید سے ہی ہو جاتی، تو میں نے گجرانوالہ میں سیٹ ہو جاتی۔ میری نانوں نے بھی مجھ سے پوچھا، میری نانوں نے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کیا ہے، لیکن میں ان کی بھی خدمت نہیں کر سکی، مجھے بہت افسوس ہے۔ اور یہ کہ جب میں لاہور آئی تو ہمارے ماموں کا گھر پاس تھا، تو میں بس ان میں ہی مصروف رہی، اپنے نانوں کی خدمت نہیں کر سکی، ماموں میں، ان کی ممانیوں میں، ان کے بچوں میں ہی لگی رہی۔
میں نے اپنی شادی کے بارے میں بھی کسی کو نہیں بتایا، چنانچہ میں نے 2012 میں ایک شخص سے شادی کر لی، اور اب میرا ایک بیٹا ہے ابراہیم، وہ 9 ایئرس کا ہے۔ لیکن میں آج کل کی بچیوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ان کو کوئی پسند ہو تو والدین کو ضرور بتائیں۔ چنانچہ جب میں شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں تو دیورانی نے مجھے بہت تنگ کیا، بہت ڈرایا دھمکایا، بے عزتی بہت کی۔ دیور کا بھی رویہ اچھا نہیں تھا۔ چنانچہ میرے شوہر نے میری دیورانی پہ بہت پردے ڈالے اور میرے دیور کو حقیقت نہیں بتائی، جس کی وجہ سے اس نے مجھے بہت تنگ کیا اور میں خون کے آنسو روتی رہی۔ میری صحت بھی خراب ہو گئی ہے۔ یہ کہ آج بھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ کاش میں اپنے ابو کو بتا دیتی، کچھ سال پہلے بھی بتا دیتی تو وہ یقیناً نوید کو ڈھونڈ کر لے آتے۔ یہ 1992 کی بات ہے۔ اس نے تب 8ویں کلاس کے پیپر دیے تھے گجرانوالہ بورڈ سے، تو اگر وہ خود بھی دیکھے اس ویڈیو کو تو وہ بھی جان سکتا ہے کہ میں نے اسے نہیں بتایا تھا۔ اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو میرا ہی ہے۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ شادی میرے لیے کرنا مشکل ہوگا، اس لیے میں نے اپنے والدین کو نہیں بتایا تھا، اور یہ کہ شادی کی ذمہ داریاں نبھانا میں اپنے لیے مشکل سمجھتی تھی۔ لیکن جب میری شادی کی عمر گزرنے لگی تب مجبوراً مجھے شادی کرنا پڑی۔ چنانچہ ایک شاعر نے کچھ یوں کہا ہے: مانگنا بھی چھوڑ دیا ہم نے وقت کسی سے، مانگنا بھی چھوڑ دیا ہم نے وقت کسی سے، شاید انکار کی بھی فرصت نہ ہو کسی کے پاس۔ راز فاش نہ کرو تو ایک بات کہوں، رفتہ رفتہ تیرے بن مر جائیں گی۔ میں نے اکیلے سہے ہیں غم سارے، سفر عشق میں میرا کوئی ہمدرد نہ تھا۔ تمہیں کو میں نے ہمدرد مانا تھا، لیکن مجھے تو سارے درد تم ہی سے ملے۔ مصروف زندگی میں تیری یاد کے سوا آتا نہیں ہے کوئی میرا درد بانٹنے۔ چنانچہ یک طرفہ محبت اگر آپ کریں تو اس کی اذیت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ورنہ اگر آپ کہہ سکتی ہیں تو ضرور کہہ دیں۔ یک طرفہ محبت اور ون سائیڈڈ لو یہ انسان کے لیے بہت اذیت ناک ہوتا ہے، اور اس کے مستقبل کا انسان ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ اپنی زندگی کو داؤ پر نہ لگائیں۔ اگر آپ کوئی فیصلہ کر چکی ہیں تو سب کو بتا دیجئے، اور جو بھی نتائج ہوں گے تو وہ آپ دیکھیں۔ محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہ آپ کے جینے کی ایک امنگ بن جاتا ہے، جینے کا ایک سہارا بن جاتا ہے۔ اور یہ کہ جب بچی بلوغت کو پہنچتی ہے تو اسے کچھ مزید رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ مزید سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اسے والدین کے علاوہ بھی کچھ رشتے چاہیے ہوتے ہیں، جو میں نہیں سمجھ سکی تھی، اور میں نے پڑھائی میں اپنا بہت وقت اپنا لگایا، لیکن کچھ بھی ثمر حاصل نہیں ہو سکا۔ تو اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا کی تعلیم سے بہتر تھا کہ میں بہت جلد قرآن پاک میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی سعادت بخشی ہے۔ چنانچہ یہی کہوں گی کہ یہ کتابیں، یہ رسالے، یہ علم کا سودا، یہ کتابیں، یہ رسالے، یہ علم کا سودا ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہے۔ شکریہ۔